اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we will discuss about the reporting list of University of Sargodha. اب بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو رپورٹنگ لسٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے، اس میں نام آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور رپورٹ کیسے کرتے ہیں، رپورٹ کس طرح کی جاتی ہے. یہ سارا آپ کو ڈسکس کروں گا. تو اس بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کی نیوز حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو اسٹوڈنٹس، میں سب سے پہلے یہ جو 3 پوائنٹ لکھے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں رپورٹنگ لسٹ کے بارے میں. اچھا جی، جیسے ہی وہ میرٹ لسٹیں لگا کے تھک جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کم ایڈمیشن لیتے ہیں اور سیٹس بچ جاتی ہیں، تو لاسٹ پہ جو آپ ایڈمیشن کلوز کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا والے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک رپورٹنگ لسٹ لگاتے ہیں. رپورٹنگ لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے جتنی سیٹس ہیں نا، اس کے حساب سے آپ کی رپورٹنگ لسٹ ایڈ کی جائے گی. رپورٹنگ لسٹ میں کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن اس میں سے جو رپورٹ کریں گے صرف ان کا میرٹ لسٹ میں نام آئے گا. اب اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس ڈیٹیل سے کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پہلا پوائنٹ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹنگ لسٹ ٹوٹل 160 اسٹوڈنٹس اس رپورٹنگ لسٹ میں ایڈ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، انہوں نے یہ پوائنٹ اوپر لکھا ہے کہ ہر ایک سیٹ کے بدلے ہم نے 5 کینڈیڈیٹس ایڈ کیے ہیں. یعنی سیٹ ایک ہے، اس کی وجہ سے ہم نے 5 کینڈیڈیٹس کو ایڈ کیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، 5 کو ڈیوائڈ کریں 160 پہ 132 سیٹس جو سی ہیں وہ ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں. 32 سیٹس، ایک سیٹس پہ 5 کینڈیڈیٹس انہوں نے ایڈ کی ہیں. اس کے بعد اب سیٹ 32 ہے، کینڈیڈیٹ 160 انہوں نے رپورٹنگ لسٹ لگائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے 160 میں سے جو رپورٹ کرے گا. اب رپورٹ کرنے کے 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک آن لائن رپورٹ کر سکتے ہیں، ایک فزیکل رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ نے جس ویب سائٹ سے آپ نے ایڈمیشن سینڈ کیا ہے، اگر تو وہاں رپورٹ کا آپشن آ رہا ہے تو آپ آن لائن رپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ رپورٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر سیکنڈلی اگر اب وہ آپشن نہیں آ رہا تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 12 فروری کو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی آئیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ یہ فارم ڈی والا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ آئی ٹی والا ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ بایو ٹیکنالوجی والا ہے، جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ ادھر جائیں، ادھر جا کے آپ رپورٹ کریں. رپورٹ وہی کریں گے جن کا ان میں سے کسی میں نام آیا ہے. جن کا نام آئے گا وہ رپورٹ کریں گے. رپورٹ جو اسٹوڈنٹ کریں گے ان کے بعد فور ایگزامپل رپورٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ 160 میں سے 50 ہیں. اب 50 اسٹوڈنٹ نے رپورٹ کیا، سیٹس کتنی ہیں 32. تو ہوگا یہ کہ 32 سیٹس ہیں تو کیا ہوگا، 32 کے حساب سے میرٹ لسٹ بنائی جائے گی. 50 رپورٹ کرنے والے ہیں اور جو ان سے 32 اس میں سے ٹاپ والے ہوں گے نا، جو ٹاپ والے 32 ہوں گے یا جس کا میرٹ 32 کا سب سے ٹاپ پہ بن رہا ہوگا، ان کو وہ سیٹس مل جائیں گے اور باقی جو ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ رہ جائیں گے. تو کائنڈلی اس بات کا خیال کریں کہ یہ جو رپورٹنگ لسٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گیا. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سے ہیں آپ اب رپورٹ کر سکتے ہیں. رپورٹ کر کے بتائیں گے کہ میں جو سا اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. کافی اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپلائی تو کر دیتے لیکن ایڈمیشن لینا نہیں چاہتے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب جو سا ہے وہ بار میرٹ لسٹیں لگا کے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن نہیں لے رہے ہوتے. تو رپورٹنگ لسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ آ کے رپورٹ کریں گے تو اس سے جو سا ہے آپ جو سا ہے اس میں ایزیلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو رپورٹ کر کے جو میرٹ لسٹ میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن ایزیلی لے سکتے ہیں. تو یہ رپورٹنگ لسٹ کے متعلق انفارمیشن ہے. اگر آپ کا رپورٹنگ لسٹ میں نام آیا ہے، آپ جائیں، آپ جا کے رپورٹ کریں. تو اس کے بعد جتنی سیٹس ہوں گی یہ ہوگا کہ جو سیٹس تو اس میں آپ کا میرٹ لسٹ میں اگر نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی آف سرگودا میں ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.